شروع کے 28 سپارے اس نے پڑھے تو وہ اس بچے کو حفظ بھی یاد ہو گیا. پڑھا صرف ترجمہ ہے, حفظ نہیں کیے. اب وہ بچہ آپ کو زبانی سنائے گا, قرآن مجید سے دیکھے گا بھی نہیں, بغیر دیکھے عربی بھی پڑھے گا اور عربی کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وذروا اور چھوڑ دو, ما باقی جو باقی رہ گیا, من الربا سود میں سے, کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن, فإن لم تفعلوا بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, فأذنوا بس تیار ہو جاؤ, بحرب جنگ کے لیے, من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْدُوا اگر تم توبہ کرو, فَلَكُمْ بس تمہارے لیے, رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے اصلی مال ہے, لا تظلمون نہ تم ظلم کرو, ولا تظلمون اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ اگر ہو ذُو عُسْرَةٍ تنگدست, فَنَظِرَةٌ مہلت دو, إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کشادگی تک, تصدقوا اور اگر تم صدقہ کرو, خیر بہتر ہے, لکم تمہارے لیے. جی بیٹا, لکم کا کیا ترجمہ ہے؟ لکم تمہارے لیے. اس میں لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لام دبلا. اور تمہارے, یہ علماء تشریح فرما ہے, یہ نہایت ہی مشکل کام ہے جو یہ بچہ کر رہا ہے. میں دوبارہ پوچھتا ہوں, ذرا آپ اسے نشین فرمائیں. لکم کا کیا ترجمہ ہے؟ جی, لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جی, لام دبلا. اور تمہارے کم. جی آگے. لکم تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون ان کنتم اگر تم تعلم جانتے, واتقوا اور ڈرو, یوم اس دن سے, یومن اس دن ترجعون تم لٹاؤ جاؤ گے, فیہ جس میں, اللہ اللہ کی طرف, اللہ اللہ کی طرف, ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا, کل نفس ہر شخص کو, ما کسبت جو اس نے کمایا, ما کسبت جو اس نے کمایا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں ظلم کیا دے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بچہ آخر سے حفظ کر رہا ہے, اور اس نے آخر سے صرف 4 سپارے ابھی حفظ کیے ہیں. ترجمہ یہ شروع سے پڑھ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آسانی سے اور روانی کے ساتھ یہ عربی بھی پڑھ رہا ہے اور ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے. اب اسی طرح میں دوسری کلاس کے 2 طالب علموں کو بلاؤں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور علماء ان سے سوال کریں گے, ان سے امتحان لیں گے. جعفر طیار اور ارسلان شاہ آ جائیے. میں حضرت مولانا حسین طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ بچوں نے شروع سے 2.5 سپارہ ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں, تو جہاں سے حضرت فرمائیں گے یہ بچے وہاں سے ترجمہ سنائیں. شروع سے 2.5 سپارے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتبہ فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبل تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات گنتی کے چند دن فمن کان پس جو ہو منکم تم میں سے مریض او علی سفر یا سفر پر فعدت بس گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وعلی الذین اور ان لوگوں پر ہے جو جی پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے فدیتن پس فدیہ ہے طعام کھانا کھلانا ایک مسکین کو جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ عوام الناس میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں شروع میں میں پہلے 2.5 کہہ چکا ہوں کسی نے 28 سمجھ لی ہیں 2 سپارے اور آدھا سپارہ تیسرا سپارہ ان کا آدھا ہوا ہے آپ میں سے بھی اگر کوئی ان سے سوال کرنا ہے اور علماء تشریف فرمائے وہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فیہ اس میں لڑنا کیسا ہے قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ اس میں لڑنا کبیر بڑا گناہ ہے وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے وکفر اور انکار کرنا بھی اس کا والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا اور اخراج اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو منہ اس سے اکبر بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک والفتنۃ اور فتنہ اکبر بڑا گناہ ہے من القتل قتل سے ولا یزالون اور ہمیشہ یقاتلونکم وہ لڑتے رہیں گے آپ سے حتی یہاں تک کہ ردوکم وہ لوٹا دیں آپ کو عن دینکم آپ کے دین سے ان استطاعوا اگر وہ چاہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب اسی طرح الحمدللہ اس مدرسے میں 3 کلاسیں چل رہی ہیں ان میں سے سب سے پہلی کلاس ہے اس میں سے یہ بچے آئے ہیں جی اس کلاس میں تقریباً 30 بچے ہیں 30 کے 30 بچے ہی الحمدللہ ایسے ہیں آپ میں سے جب جس حضرت کا جس کا بھی جی چاہے جب مدرسے میں تشریف لے آئے ہم ان 30 بچوں کا بھی سنوا سکتے ہیں الحمدللہ دوسری کلاس جس کے بھی 9 سپارے مکمل ہو گئے ہیں تو ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کو بلانا تھا لیکن میں ابھی ایسے بچوں کو بلاتا ہوں جن کا قرآن مجید مکمل ہو گیا وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور وہ علماء سے سوال کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے حافظ عبد المالک اور حافظ محمد حسین تشریف لے آئیں گے یہ علماء تشریف فرمائے ہیں یہ تو خوب جانتے ہیں کہ آخر سے ترجمہ نہایت ہی مشکل ہوتا ہے تو میں علماء سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں سے انہی آخری سپاروں سے آپ سنیں جو نہایت ہی مشکل ہوتا ہے جہاں سے چاہیں آخری 2 سپاروں سے ان سے سوال کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں
قالوا تلك إذا كرة خاسرة تو وہ کہیں گے یہ اس وقت کا لوٹنا نقصان دہ ہے. فإنما هي شجرة واحدة بس بے شک وہ ایک جھڑک ہوگی. فإذا هم بالساهرة بس بے شک وہ میدان میں جمع کیے جائیں گے. هل أتاك حديث موسى کیا آئیے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب پکارا اسے اس کے رب نے طویٰ کے مقدس وادی میں. اذهب إلى فرعون إنه طغى جا فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش بن گیا ہے. فقل هل لك إلى أن تزكى بس کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک بن جائے وأهديك إلى ربك فتخشى اور میں رہنمائی کروں تیری رب کی طرف پھر دکھنے لگے. فأراه الآية الكبرى پھر آپ نے دکھائی اسے بڑی نشانی. فكذب وعصى بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم أدبر يسعى پھر پیٹ پیرا کوشش کرتا ہوا. فحشر فنادى پھر اس نے جمع کیا پھر پکارا. فقال أنا ربكم الأعلى بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کون تھا؟ فرعون. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى بس پکڑ لیا اسے اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظيم بڑی خبر کے بارے میں الذي هم فيه مختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. كلا سيعلمون ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب کس لفظ کا ذکر ہے؟ ان قریب سین زبر ساتھ. ثم كلا سيعلمون پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. ألم نجعل الأرض مهادا کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا والجبال أوتادا اور پہاڑوں کو میخیں وخلقناكم أزواجا اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑے جوڑے وجعلنا نومكم سباتا اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو باعث آرام وجعلنا الليل لباسا. اور ہم نے بنایا رات کو پردہ. جی 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 یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہوا ہوگا ان بچوں کا قرآن اور ان بچوں کا ترجمہ سن کر. اللہ رب العزت ان بچوں کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے, مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. دعوت خطاب دے رہا ہوں ہم سب کے بہت ہی مشفق اور مربی شخصیت اس ادارے کے سرپرست استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر استاذی حضرت مولانا محمد حسین طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عالم رؤیا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبی گوشے مسجد میں بیٹھا تھا وہ حیران و حزین میں نے پوچھا اے سرمائے حسن و جمال تو کس چمن کا ہے پیارا نونہال رو رو کر کہنے لگا میں صاحب ناکام ہوں اس خلق کا رندہ ہوا میں مذہب اسلام ہوں اب جگہ ملتی نہیں ان مسلمانوں کے دولت خانوں میں اس لیے چھپ کے رہتا ہوں انہی خانوں میں سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام استاد القراء حضرت قاری محمد اسحاق رحیمی صاحب مختبی میں جامعہ رحیمیہ فیض عام اس جامعہ کے اساتذہ کرام دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام قراء حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء الحمدللہ آج کی یہ تقریب سعید جو مغرب کی نماز سے ابھی تک جاری ساری ہے آپ حضرات نے دور دراز سے اس خوبصورت پروگرام کے لیے اپنی خوش قسمت دین کے مستقبل کے معمار و شاہسواروں کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان بچوں کے متعلقین رفقاء رشتہ دار والدین اساتذہ کرام محبت کرنے والے تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ جو دن ہے یہ مدارس میں سال کے اختتامی ایام گزر رہے ہیں. وفاق المدارس العربیہ کے تحت درجہ حفظ کے امتحانات مکمل ہو چکے ہیں اور کتب کے آج دوسرے دن کا امتحان ہو چکا ہے. صبح کی نماز کے بعد سے لے کے 12 بجے تک بچوں کے ساتھ سینٹروں میں پھر وہاں سے سفر کر کے اپنے مدارس کے امتحانی. الحمدللہ سب سے پہلے میں یہ بحیثیت بھائی کے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمارے علماء کا آپس میں جوڑ ہے. ہم ایک دوسرے کے پروگراموں میں خوشی میں غم میں اس انداز سے شریک ہوتے ہیں گویا کہ علماء اس
बाबरकत मजलिस में इस अंदाज से शरीक हुए हैं कि ये प्रोग्राम हम सब का है, ये बच्चे हमारे अपने हैं। जिस तरह वालिदैन इन बच्चों के साथ जिस्मानी रिश्ते की वजह से दूर दराज का सफर करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम भी उसी रूहानी रिश्ते की वजह से आज यहाँ पर इन बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया मादी जिंदगी की तरक्की की तरफ जा रही है। मैं ज्यादा फजाइल पे बात नहीं करूंगा। उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज से मगरिब से इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा ने बयान किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दर्द दिल सुना रहा हूं। आज दुनिया का हर तबका, चाहे वो ईमान वाले हों, मोमिनीन जिनको कहते हैं, मुसलमान, चाहे गैर मुस्लिम, तमाम का रुझान मादी जिंदगी की तरफ है, तरक्की है। एक जुमला इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें फख्र है उनके मुकाबले में, मादा परस्त लोगों के मुकाबले में ये जो दीन परस्त जिनको कहते हैं, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ा। आज आपकी खुशी के लिए कहना चाहता हूं, अभी मगरिब के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मदरसे के दफ्तर में बैठा तो मेरे सामने इस्लाम अखबार आया, तो मैंने उस पर नजर लगाई तो आज की सुर्खी वो आपको इसलिए सुना रहा हूं, हमारी खुशी इसी में है। उसमें लिखा, वफाकुल मदारिस अल अरबिया के तहत पूरे मुल्क में मदारिस में एक ही वक्त में, एक ही दिन में बिल्कुल 8 बजे तमाम पूरे पाकिस्तान, कराची के साहिल से लेके गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ तक में सेंटर में पर्चा खोला जा रहा है। एक ही वक्त में, एक ही वक्त में एक ही पर्चा, और तादाद बता रहा हूं, जो फरमाएंगे तादाद कितनी है। इस वक्त दूसरे मसालिक को छोड़कर बरेलियों के मदरसे जितनी तादाद है, वो भी बड़ी तादाद में अहले तशय्युअ के मदरसे जो इस साल इम्तिहान उनका अपना बोर्ड, और अहले हदीस के मदरसे उनका अपना बोर्ड, जमात इस्लामी के मदारिस उनके अपने बोर्ड, उन बोर्डों को छोड़कर देवबंद मसलक से, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद मसलक से ताल्लुक रखने वाला वफाकुल मदारिस अल अरबिया के बोर्ड के तहत इस वक्त सेंटरों में जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, उनकी तादाद 5.25 लाख। सुभान अल्लाह। आपके सुभान अल्लाह बहुत कमजोर है। सुभान अल्लाह। इसको जरा सोच लें, कितने? 5.25 लाख बच्चे। आप हैरान हो जाएंगे, 5.25 लाख, 5.25 लाख बच्चे दर्जे मुतवस्सिता से लेके दोहरा हदीस तक के इम्तिहान में जो बच्चे आज इम्तिहान दे रहे हैं, उनकी तादाद 5.25 लाख। और जो हिफ्ज का इम्तिहान हो चुका है हमारे साथ, उसमें लिखा था 88,000 से कुछ जायद, 100 में जो जायद है 800 कुछ है, 88,000 बच्चे और बच्चियों ने हिफ्ज का इम्तिहान दिया। तो इससे मैं दावा करना चाहता हूं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबे हैं, इंजीनियरिंग का शोबा, डॉक्टरी का शोबा, और इसी वजह से कंप्यूटर का जो शोबा है, जिससे इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाला शोबा है, उन शोबों के अंदर पाकिस्तान अभी तक खुद कफील नहीं है। आज एक डॉक्टर कहता है, पाकिस्तान का डॉक्टर कहता है अपने वालिदैन से कि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए
یہاں پر MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں امریکہ جا رہا ہوں. بوڑھے والدین پریشان ہیں کہ جی ڈاکٹر بیٹے کے اوپر اتنا رقم خرچ کرنے کے بعد آج وہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بن رہا، وہ جا رہا ہے. اسی انداز سے انجینئر، اسی انداز سے دوسرے شعبوں کے لوگ، لیکن یہ علماء کا جمع غفیر اس تائید کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج پاکستان میں دینی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے مختلف جو ہے ممالک کے طلباء اپنے والدین کو اپنے ملک میں کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی کے بنوریا میں جانا چاہتے ہیں. آج آپ کو جامعہ بنوریا کے اندر باوجود حکومتی سختیوں کے، باوجود ویزے کے پابندیوں کے، شرائط کی سختیوں کے باوجود اس وقت بھی 3,500 بیرون ممالک کے بچے جامعہ بنوریا میں پڑھ رہے ہیں، خیر المدارس میں پڑھ رہے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، دنیا کہتی ہے یہ مولوی، یہ طبقہ پاکستان کے اوپر ایک بوجھ ہے. میں اپنے محبت کرنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس خوشی میں فیض عام میں موجود، اس خوشی میں شریک ہونے والے اہل دل مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں یا معاشرے پہ بوجھ ہے؟ بولو. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد، دیکھنے میں چھوٹا سا مدرسہ ہے، دیکھنے میں یہ گنجان آبادی کے اندر بالکل بند، تمام قسم کی سہولتوں سے محروم، یہاں کوئی سہولت نہیں ہے. بڑی مشکل سے قاری صاحب نے محنت کر کے، بڑی مشکل سے اہل خیر کی تعاون پر 2-3 سال کی محنت سے یہ مسجد بنی ہے. مدرسے کے کمرے آپ سب کے سامنے، کچے کمرے، کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کے کہتا ہوں، اس سے ممبر و محراب یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند ہے، اس پہ بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں. قاری صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، شوال کے مہینے میں قاری صاحب کے مدرسے میں داخلے کا ریل فیل ہوتا ہے، پھر وہ مجبور ہو کر سہولتوں کی کمی کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر معذرت کرتے ہیں. خدا کی قسم بچہ جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور اسے داخلہ نہیں مل رہا ہوتا مجبوریوں کی بنا پر، تو میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے دل کو خوشی ہوتی ہے، یہ رو رہے ہوتے ہیں دل کے آنسو. لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، آج کالج آباد ہے، آج یونیورسٹی آباد ہے، آج تعلیمی ادارے کے نام پہ، عصری تعلیم کے نام پہ پرائیویٹ سیکٹروں کے اندر سکول آباد ہے. لیکن اگر اس طرف توجہ نہیں ہے حکومت کی بھی اور عوام الناس کی بھی، تو پھر یہ مدارس ہے. مدارس چلانا آسان کام ہے. آپ کے سکول میں بچہ پڑھتا ہے 6 گھنٹے کے لیے آتا ہے، کالج کھلتا ہے 6 گھنٹے کے لیے، 8 بجے انہوں نے آنا ہے، 2 بجے سے پہلے واپس جانا ہے. نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ رہائش کا انتظام ہے، نہ کسی اور قسم کی سہولتیں ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنے خرافات ہیں. اس کے بعد بدلے میں، اس کے مقابلے میں آج ایک بچہ داخل ہوتا ہے. آپ کو آج سے 3 سال پہلے یہاں پر پروگرام ہوا تو علماء کا بہت بڑا جمع غفیر تھا. قاری صاحب کے استاد گرامی بھی یہاں تشریف فرما تھے. وہاں میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات آگے آج کل نیٹ کا دور ہے، کہیں سے کہیں پہنچ گیا، ہمارے علاقوں تک پہنچ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس میں جو بچے بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بچے، ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے بچے کچھ ایسے بھی ہیں آج شاید دور دراز کا علاقہ ہونے کی وجہ سے آج کی اس خوشی میں ان کے والد موجود نہیں ہے، ان کے بڑے بھائی موجود نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے وہ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن سفر کی
آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس بچے کو بلا کے پوچھے، وہ یہ کہے گا میں غزر سے تعلق رکھتا ہوں، میں چلاس سے تعلق رکھتا ہوں، میں داریل سے تعلق رکھتا ہوں، میں بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کتنے عرصہ پہلے آپ یہاں آئے تھے، قاری صاحب کے شفقت میں، سائے شفقت میں آئے تھے، اب کتنے عرصے کے بعد جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 3 سال پہلے داخلہ لینے آیا تھا، اب قرآن تکمیل کر کے وفاق المدارس کے امتحان بھی دے کے میں گھر جا رہا ہوں، 3 سال میں گھر نہیں گیا ہوں۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ آپ کا بچہ تو روزانہ گھر جاتا ہے، روزانہ آتا ہے۔ کچھ خوش قسمت والدین ہیں جن کے بچے صبح کو پڑھ کے دوپہر کو اپنے گھر میں، شام کو پڑھنے آتے ہیں، رات کو اپنے والدین کے پاس، اس انداز سے بھی حفظ ہو رہا ہے۔ اور ایک پردیس کا بچہ 3 سال 2.5 سال، اور یہ ان بچوں کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے، میرے بھائی بھی یہاں آج مجمع میں آیا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے جب تعلیم حاصل کی یہاں سے بہاول نگر میں، بہاول نگر سے خان پور میں، تو میں دورہ حدیث تک 6 سال 8 سال کے کورس میں صرف 20 دن کے لیے گھر گیا تھا۔ کتنے دن کے لیے؟ اس کو ذرا سامنے لاؤ۔ 20 دن، 8 سال میں 20 دن، ایک مرتبہ چھٹی کیا 6 سال کے بعد۔ 6 سال گھر نہیں گیا۔ وہ پرانے زمانوں میں علماء کا آتا تھا کہ جی جہاں سے کوئی گھر سے خط آئے تو وہ گڑے میں ڈالتا، گھر سے خط آئے تو وہ جو چھوٹا سا گڑا بنا ہوا تو اس میں ڈال دیا۔ دورہ حدیث مکمل کیا، 12 سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد جس دن دستار بندی ہوئی، اس نے اپنے علاقے میں جانا تھا، اس نے اس گڑے کو توڑا، اس بکسے کو توڑا اور اس میں سے خط نکالا۔ 5 سال پہلے کا خط، 6 سال پہلے کا خط۔ کسی میں لکھا تھا تمہارا والد فوت ہو گیا ہے، کسی میں لکھا تھا تمہاری امی فوت ہوئی ہے، کسی میں لکھا ہوا تھا تمہارے فلاں علاقے میں فلاں حادثہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں اس وقت اس کو پڑھتا تو میں عالم نہ بنتا، میں تو گھر چلا جاتا۔ آج میں ویسے بھی گھر جا رہا ہوں، تعلیم کی تکمیل ہو چکی ہے، اب میرے ویسے بھی اپنا گھر جانا ہے۔ اس نے تمام خطوط پڑھے، کسی میں غم کا ذکر ہے، کسی میں خوشی کا ذکر ہے، وہ غموں کو خوشیوں کو سمیٹتا ہوا اپنا گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں جس مقصد کو لینا تھا وہ لیا، اب میں اگر غمگین بھی ہوں تو اللہ مجھے صبر دے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں قرون اولیٰ سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، وہ سہولتیں جو کالج میں ہیں، وہ سہولتیں جو یونیورسٹی میں ہیں، وہ ہمارے مدارس میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے چہروں پہ رونق دیکھو، ان بچوں کے چہروں پہ نور دیکھو۔ یہ صبح کو آملیٹ نہیں کھاتے، ان کو ایسی غذا نہیں ملتی جو آپ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ کو والدین اسکول کا جانے سے پہلے کھلاتے ہیں، وہ خوراک نہیں ہے، لیکن ان کو جو قرآن کی روحانی خوراک ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ چہروں کی چمک، دنیا کہتے ہیں مولوی پتہ نہیں کدھر سے کھاتے ہیں، کدھر سے ان کو، مسلمانوں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ سب سے بڑی خدمت جو دنیا میں بجا لانے والے لوگ مومنین بجا لانے، ان میں سے سب سے بڑی خدمت اللہ کے قرآن کی خدمت ہے۔ تو دنیا کے کاموں کو کرنے والوں کو اللہ رزق دیتا ہے، تو جو اللہ کے کلام کی خدمت کرے تو اس کو سب سے زیادہ رزق دیتا ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم سب کو بھی رزق ملتا ہے۔ پوری کائنات میں بسنے والے انسانیت کو، بلکہ کافروں کو بھی رزق اگر ملتا ہے تو دین کی خدمت کرنے والوں کی وجہ سے۔ میں بحیثیت بھائی کے، اپنے بھائی جان قاری محمد اسحاق رحیمی صاحب اور ان کے ٹیم، جس میں خصوصیت کے ساتھ قاری نعمان، یہ ایسا انسان ہے خدا کی قسم میں کہتا ہوں، ہاں جی اس سٹیج پہ شاید قاری نعمان کو عام لوگ نہیں جانتے، میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جس کے ذمہ
حفظ کی کلاس کو بھی چلانا، مدرسے کے نظم کو بھی چلانا، قاری صاحب کی مصروفیات اور گھر کی مجبوریوں اور بیماریوں کی حالت میں علماء کی خوشی غم میں بھی شریک ہونا، پورے نظم کو اگر قاری صاحب کے ساتھ قوت بازو بن کے چلا رہے ہیں تو دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ کردار قاری نعمان صاحب کا ہے۔ میں ان دونوں حضرات کو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ جوڑی اللہ سلامت رکھے۔ اتفاق بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور ان کے ساتھ میں اپنے ان علماء کا جنہوں نے آج ان ننھے بچوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے، قاری جلال الدین رومی صاحب، یہ آج سے کتنے سال پہلے، 8 سال پہلے جب یہاں تشریف لائے، پیر صاحب بڑے درد دل والے انسان ہیں، انہوں نے لایا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، مدرسہ فیض عام والوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی تمہاری برکت سے آج اسلام آباد ان ننھے بچوں کے ترجموں سے روشن ہو رہا ہے۔ اگر مدارس کے اندر یہ سلسلہ جاری ساری ہے، جامعہ فریدیہ محمدیہ، اگر دارالہدیٰ اور اسی طرح اور بھی مدارس آپ جانتے ہیں، تو اس کی بنیاد جہاں رکھی ہے اس کا نام ہے فیض عام۔ اس مدرسے سے بنیاد رکھی، آپ لوگوں نے قاری صاحب کا اکرام کیا، آپ نے ان کا دل لگایا، آپ نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوستوں کو اور کھینچا، 2 لائے، 3 لائے، 4 لائے، 5 لائے، پھر یہ جال جو ہے ایسے بچھ گیا جیسے مفتی جمیل نے اقرا کا جال پورے پاکستان میں بچھا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کی بنیاد بھی اسی مدرسے سے، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت کام ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ اور اس کے لیے مستقل ایک شعبہ بناتے ترجمے کے لیے، تو شاید میں اور آپ اپنے بچوں کو اس طرح نہ بھیجتے۔ یہ حفظ کی کلاسیں لگی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے میں ان کے تجربے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں ان کے جو ہے تجربے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنا آسان کام ہے، علماء بیٹھے ہوئے، صرف نہ ہو، بلاغت، فصاحت اور قرآن کے رموز اوقاف، قرآن مجید کا ترجمہ جاننا کوئی آسان کام ہے، پھر بالکل پیور لفظی ترجمہ، اور اس کے اندر حروف جارہ ہے، اس کے اندر بہت سی عجیب عجیب چیزیں ہیں، ہاں جی، اس کے اندر تاکید کے الفاظ ہیں، ننھے منھے کے دل پہ حفظ قرآن کا نقش، اس کے ساتھ ترجمے کا نقش۔ اور ابھی جو اس نے انہوں نے جو ترجمے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک لفظ کے بارے میں جو پوچھا ہے نا، یہ میں کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا، علماء کرام بیٹھے ہیں، دورہ حدیث کیے ہوئے بہت سے علماء کو اس طرح قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب تک وہ مدرس یا وہ پڑھانے والا یا وہ بار بار مطالعے میں نہ لاتا ہو، تو اگر اسی طرح کھڑے کر دیں اور ان کو کہتے ہیں تھوڑا سا ترجمہ سنا دو، نہیں سنا سکتا۔ لیکن الحمدللہ یہ بچے کے دل پہ نقش ہوا ہے، پوری زندگی یہ ترجمہ اس انداز سے بچہ نہیں بولے گا، کل جوان ہونے کے بعد بھی نہیں بولے گا، کل یہ اکیلے ہی پڑھیں گے، اس نے بھی اپنے علاقوں میں کام کر کے اس طرح جم میں غفیر نکالنا ہے۔ اس مدرسے کی جو خصوصیات ہیں، ہم سارے کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ قاری اسماعیل یہاں تشریف فرمائیں، قاری عطا الرحمان صاحب تشریف فرمائیں، علامہ غلام اکبر صاحب تشریف فرمائیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پنڈی اسلام آباد کے تمام علماء کرام کو قاری صاحب پر اعتماد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرا اپنا بچہ دہرائی یہاں مکمل کیا، عبدالرزاق حیدری کا بچہ آج یہاں دہرائی مکمل کر رہا ہے، غلام مصطفیٰ بلوچ کا بچہ یہاں پر پڑھ کے مکمل کر کے چلے گئے۔ اس طرح کی میں کہتا ہوں یہ تو وہ علماء ہے جو پنڈی اسلام آباد میں، یہ جو ہمارے علاقوں کے جو علماء ہیں، ہاں جی، یہ علاقہ وزیرستان سائڈ کے، باجوڑ سائڈ کے دین سے محبت رکھنے والے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں لایا ہوا ہے۔ ان تمام کو قاری صاحب پر اعتماد ہے، اور میں یہ قاری صاحب کو درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، قاری صاحب اللہ نے آپ کو یہ اپنے استادوں کی محبت میں، یہ جو آپ استادوں کے لیے تڑپتے ہیں نا،
अपने बच्चों के जहनों में ये चीज आप डाल सकते हैं, हम नहीं डाल सकते। आज हमारे अंदर इस चीज की कमी है। आज हमारे उलमा में, कुर्रा में, हुफाज में इसकी कमी है कि हम अपने उस्तादों का कदर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे शागिर्द हमारी कदर नहीं करते। कारी साहब में ये अल्लाह ने रखा है। इस साल तो इनकी अपनी मजबूरियों की वजह से इन्होंने प्रोग्राम को छोटा किया, वरना इनका प्रोग्राम इनके उस्ताद के तशरीफ लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता। उस्तादों का शफकत और उनकी मोहब्बत, उनकी सरपरस्ती इनके सर पे है। उस बरकत की वजह से आज ये बच्चे निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर इस इलाके के तमाम उलमाए किराम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इन पर 100% हमारा एतमाद है। मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों में एक खासियत ऐसी है, कारी साहब के पास पढ़े हुए बच्चों में एक खासियत ऐसी है जो मैं अपने बेटे में देखता हूँ, वो मुसल्ले पे कभी शर्मिंदा नहीं होता। रमजान मुबारक में चाहे पीछे 25 हाफिज खड़े हों, चाहे कोई बहुत बड़ा आलिम उसके पीछे कुरान सुन रहा हो। तरनोल में मेरा बच्चा 3-4 साल से कुरान सुना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कारी साहब जो हमारे मसलक के भी नहीं थे, किसी बाहर मुमालिक में वो जो है खिताबत इमामत करते रहे, वो फिर उनकी तो बीमारी होती है, आपको पता है, लोगों को टोकने की। वो पीछे सुनता था। मुझे कहा जी बच्चे को कुरान मजबूत याद। मैंने कहा शुक्र अल्लाह, आखिरी खत्म कुरान पे इस शख्स के मुंह से यह आना कि आपके बेटे को कुरान याद है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं आप लोगों से, आपका बच्चा जिनकी दोहराई हुई है, रमजान मुबारक में आप मुसल्ले पे इसको खड़ा कर दो। उलमा कुर्रा हजरत समझते हैं जब कुरान मजीद कच्चा हो ना, थोड़ा सा भी कच्चा हो, पूरा नहीं, थोड़ा सा भी कच्चा हो, वो आमतौर पर सुना सकता हो। मुसल्ला मुसल्ला होता है, उस पे जब चढ़ता है तो अलहम शरीफ पढ़ने के बाद इधर से पसीना आता है, वो जाके पैर के नीचे से नीचे गिरता है। खौफ का पसीना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन कारी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। यहाँ का पढ़ा हुआ तालिब इल्म मुसल्ले पे मुस्कुराता जरूर है लेकिन रोता नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज है। ये मजमे में बैठे हुए उलमाए किराम कुर्रा हजरात भी इसी मोहब्बत में आए हैं। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लेता, मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है। पूरा दिन जो है हमने वहाँ निगरानी की है, थका हुआ भी हूँ, बस सिर्फ हाजिरी दी है और कारी साहब को सलाम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम सब दिन को रात को आपकी हर खुशी गम में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हैं। आप हमें हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा हमारा अपना मदरसा है, इस मदरसे की खुशी से हम फख्र से हमारा सर बुलंद होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त है हमें इखलास मोहब्बत से इसी अंदाज से, इसी जज्बे से दीन के कामों को मिलजुल के करते रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह अज़ीज आपके सामने ये चमकते दमकते सितारे जो प्रोग्राम के शुरू से अभी तक अपनी नशिस्तों पे जलवा फरोज हैं, इनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाने के लिए मैं तमाम उलमाए किराम से अर्ज़ करूंगा कि आप तमाम हजरात इन बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें। अब इंशाअल्लाह अज़ीज इन तमाम तलबा की दस्तारबंदी होगी। मैं एक एक तालिब इल्म का नाम पुकारूंगा, इस तरफ से आएगा, मैं खड़ा हूँ और तमाम उलमाए किराम से दस्ते शफ़क़त रखते हुए दस्तारबंदी करवाते हुए सबसे पहले मजमे में जितने हजरात बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो खड़े ना हो, बैठ कर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बच्चे का नाम पुकारे ताकि आपकी तरफ से भी उसकी हौसला अफजाई हो। जगहों पर खड़े ना हो, बैठ कर हजरात उलमाए किराम की भी ज़ियारत करें और इन उफाज की भी ज़ियारत करें। हाफिज सनाउल्लाह बल्द अख्तर गुल कोस्तान
حافظ رحیم اللہ بلد عزت گل کوستان، حافظ عبد المالک بلد عبد المجید افغانستان. آپ کی ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوگی. ماشاءاللہ. حافظ محمد حسین معاویہ بلد محمد عابد اسلام آباد. ماشاءاللہ. حافظ محمد ابو بکر بلد میر محمد بٹگرام. ماشاءاللہ. حافظ محمد معیز بلد محمد اسماعیل اسلام آباد. ماشاءاللہ. حافظ محمد اسامہ بلد سخی الرحمان مانسیرہ. ماشاءاللہ. حافظ محمد راشد بلد طبیب گل کالا ڈاکا. حافظ انصر عباس بلد حق نواز جھنگ. حافظ عثمان حیدر. حافظ محمد اسامہ بلد حبیب الرحمان خضر. یہ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں اور جن طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے وہ واپس اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، باہر نہ جائیں. جن طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے وہ واپس اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. حافظ احسان اللہ بلد زرتاج گل کالا ڈاکا. حافظ نظام الدین بلد عطا اللہ شاہ بٹگرام. حافظ رئیس احمد بلد نواب شاہ ضلع استور. اس سال الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 25 ہے. حافظ عبدالسلام بلد عبدالشکور ضلع استور. سبحان اللہ. حافظ محمد حسن بلد حکم خان کرم ایجنسی. حافظ محمد عابد بلد عجم خان شانگلہ. حافظ محمد نوید رمضان بلد شہادت علی جھنگ. ابھی دینے دیں یہ بات جن طلباء کی دستار بندی ہوگی وہ واپس اپنی اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں. حافظ سمد مبارک بلد محمد طارق ملتان. حافظ محمد ادریس بلد ظاہر گر باجوڑ ایجنسی. حافظ محمد حسن معاویہ بلد محمد اعظم طارق جیلم. حافظ احسام الحق بلد سلیم جان ضلع چار. حافظ غلام مشتبہ بلد غلام مصطفیٰ ناروال. اور حافظ سعید اللہ. اسامہ کا نام ہی نہیں ہے. حافظ محمد اسامہ اور حافظ محمد اسماعیل بلد خلیل الرحمان اسلام آباد. اس کے زبانی بتا. یہ سب قاری صاحب کی محنت ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ قاری صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. کافی دنوں سے علیل بھی ہیں اور ابھی پچھلے ہفتے ان کے چچا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے گھر والی اہلیہ بھی بیمار ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بالخصوص ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور مدرسہ رحیمیہ فیض عام کا یہ فیض اللہ رب العزت چمکتا دمکتا تا عدم قیامت زندہ و آباد رکھے. دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز با جماعت نماز ادا کریں گے.
اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باجماعت نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ حضرات کھانا کھا کے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ کیا نہیں ختم قرآن پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ اتنے بچوں نے قرآن مکمل کیا۔ آج اصل جو مقصود ہے وہ دعا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا مدرسہ، اتنے طلباء کی تعداد، اس میں اہل خیر یہاں تشریف فرما ہیں، کچھ یہاں نہیں ہیں۔ ان حضرات کے پورے سال قاری صاحب کے ساتھ تعاون ہے، مالی تعاون کے ساتھ۔ اس دن یہاں ایک مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب تھی پنڈی میں، تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے دادا جان کے الفاظ کو دہرایا، فرمایا کہ مدرسے وسائل سے چلتے ہیں، فضائل سے چلتے۔ فضیلتیں تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فضائل سے مدرسے نہیں چلتے، مدرسے وسائل سے چلتے ہیں۔ اس کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ قاری صاحب کے ساتھ تمام اہل محلہ اپنے اساتذہ کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ میں خصوصاً جناب حافظ شفیق صاحب، محترم جناب عمران موسیٰ صاحب، محترم جناب محمد طارق مرحوم جو وفات پا گئے، ان کے گھر والے، محترم جناب ڈاکٹر احمد نبیل صاحب، محترم جناب چودھری اسماعیل صاحب، یہ حضرات وہ خصوصی حضرات میں سے ہے جو اس مدرسے کے ساتھ ہر کام میں شریک ہیں، ہر خوشی میں، ہر غم میں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں ان کے مال دولت میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ مرحومین جو کے والدین اہل خانہ میں جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاری بنائے، اور جتنے حاضرات تشریف فرما ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کا حل یہ ہے، اللہ سے مانگیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا رب العالمین اس تقریب سعید کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے حضرات دور سے نزدیک سے تشریف لائیں، سب کی شرکت کو قبول فرما۔ آمین۔ علماء کرام کی سرپرستی کو قبول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین یہ حفاظ کرام جو اتنی بڑی تعداد میں اس چھوٹے سے مدرسے سے فاضل ہوئے ہیں، ان کو پوری زندگی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کو یا اللہ مصلی کا وارث بنا، آمین۔ دین کا داعی بنا۔ یا اللہ اپنے لیے، ہم سب کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین پوری زندگی قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام نوجوانوں کو، بچوں کو قرآن کے حافظ جو بنے ہیں، ان کو دین کے عالم بنا، دین کے داعی بنا، اپنے اپنے علاقوں میں بنا۔ یا رب العالمین کے والدین کو بھی یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ رشتہ دار، متعلقین، محبت کرنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن حضرات نے مدرسے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، ان کاروبار میں، مال اولاد میں، ملازمت میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اس خوشی میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قاری صاحب اور ان کے رفقا کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کے گھر والی بیماری، اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کے والد گرامی کو یا اللہ اس سے ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، چچا جان کو صدقہ جاریہ بنا۔ ان کے خاندان والوں کو جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا۔ رب العالمین جو زندہ ہیں ان کو ایمان اور صحت کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے سے جتنے بھی طلباء فارغ ہو چکے ہیں،
ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما. انہیں اپنے ادارے سے اساتذہ سے خصوصاً قاری صاحب سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قاری صاحب کے استاد گرامی کو بھی صحت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ یہ جو ہمارے ترجمے کے علماء کرام جو ماشاءاللہ اپنے علاقے سے اس خوبصورت خوشبو کو لے کے یہاں اسلام آباد میں پھیل چکے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات اور سعی کو قبول فرما. یا اللہ ان کی اس خدمات کو تمام مدارس میں جاری ساری فرما. یا اللہ جو بچے قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ قرآن کی تفسیر بھی پڑھنے کی، عالم بننے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہم تیرے پرتقصیر بندے، ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس انداز سے ہو رہا تمام ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اس کی بنیادوں میں تیرا نام ہے، اپنے نام کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم سب کو اپنا بنا غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما. رب العالمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، توبہ کی موت نصیب فرما. یا رب العالمین اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک ہماری توبہ قبول ہو. یا اللہ ہمارے اساتذہ سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو منور فرما. جو زندہ ہیں ان کو صحت ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. یا رب العالمین جتنے علماء سٹیج پہ تشریف فرما ہیں سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ تمام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. اتفاق اور اتحاد کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمیں اسی انداز سے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس کے دنوں میں جائز حاجات مرادیں ہیں، میرا اللہ تو سب کے دنوں کا راز جاننے والا ہے، سب کی جائز حاجات مرادیں پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ ورضوانہ واتباعہ اجمعین.